دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار موقع تلاش میں رہتی ہیں اور اب سے چند گھنٹے قبل بلوچستان کے شہر سبی میں دھماکہ ہوا جس میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ سبی کی جی پی او چوک میں یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک سیاسی جماعت کی ریلی شہر سے گزر رہی تھی، جبکہ کل رات سیکورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی نے بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے جدید اسلحے کے ساتھ مچھ میں 3 اطراف سے حملہ کیا، مگر سیکورٹی فورسز کو اس حملے کی پہلے سے اطلاع تھی۔ حملہ آوروں کی طاق میں بیٹھے سیکورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی پر دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کلدم بی ایل اے کے دہشت گردوں نے مچھ جیل کے مرکزی دروازے اور باؤنڈری وال پر بھی راکٹ داغے، لیکن جیل کی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قیدی اور عملے بھی محفوظ رہے، تاہم پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں بھی 2 دہشت گرد مارے گئے۔ پچھلے سال سے پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے۔ پچھلے ماہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اسکول میں قائم سیکورٹی فورس کی چوکی سے ٹکرائی تھی، جس سے عمارت کی چھت گر گئی اور 23 فوجی شہید ہو گئے تھے، جبکہ حملہ کرنے والے تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 3 نومبر کو گوادر میں گھات لگائے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کیا، جس میں پاک فوج کے 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسلام آباد میں قائم سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال پاکستان میں 789 دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 1524 جانیں گئیں، جبکہ 1463 افراد زخمی ہوئے۔ 10 برسوں میں پچھلے سال ملک میں سب سے زیادہ 29 خودکش حملے بھی ہوئے۔ 2022 کے مقابلے میں پچھلے سال خودکش حملوں میں 93% اضافہ ہوا، جبکہ ان حملوں میں اموات کی شرح 226% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہوا ہے۔ آج کی صورتحال اور بلوچستان میں نئے تازہ دہشت گرد حملے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ پہلے تو ہمیں ذرا یہ بتائیے، جو آج کا بھی حملہ ہوا ہے سبی میں، اس کی کیا معلومات ہمارے پاس ہے؟ دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈی آئی جی ہیں ڈاکٹر فاران زاہد، ان سے بات کی اور ان سے میں نے یہ کہا، انہوں نے مجھے تفصیلات بتائی ہیں کہ شروع میں انیشلی 2 شخص جو ہیں اس میں جان بحق ہو گیا اور راگیر تھے۔ یہ موٹر سائیکل میں ایک آئی ڈی نصب کیا گیا تھا اور اس وقت کچھ 6 لوگ زخمی تھے۔ بعد میں ہاسپٹل میں جو ہے ایک زخمی چل بسا اور اس طرح 3 افراد انہوں نے مجھے کنفرم کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ٹارگٹ یہ سیاسی جماعت تھی جس کے کارکن جا رہے تھے یا ان کا کوئی کینڈیڈیٹ؟ انہوں نے کہا ان کا کینڈیڈیٹ تو بہت پہلے گزر گیا تھا اور ویڈیو بھی بلکہ ابھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، موٹر سائیکل پہ سوار وہ تھے۔ یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، وہ اتفاقاً گزر رہا تھا، وہ ٹارگٹ نہیں تھے، یہ ان کا خیال ہے۔ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خوف ہراس پھیلانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ آج جو کچھ دن کل رات میں یا آج دن میں ہوا، مچھ اور جو نیشنل ہائی وے ہے کولپور سے سبی کے درمیان، جو بولان وہاں سے جو ایریا ہے، اس پہ جو دہشت گردوں کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کی وہ شاید یہ بھی اسی سے لنک کرتی ہو اور یہ خوف اور ہراس پھیلانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ مچھ کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ بڑی اس میں ڈیفرنٹ خبریں آ رہی ہیں۔ بظاہر یہ کہ ایک بہت بڑا یہ حملہ تھا، کوارڈینیٹڈ اسٹرائک تھی اور اس میں بڑی تعداد میں دہشت گرد شریک ہوئے تھے۔ دیکھیں، یہ حملے اگر آپ دیکھیں کامران خان صاحب، کافی کچھ عرصے سے، کوئی 2 سال کہہ لیں، 1.5 سال اس طرح کے کوارڈینیٹڈ حملے، جس میں جوب میں ایک آرمی کا کیمپ ہے، یعنی جوب کینٹونمنٹ، اس پہ حملہ ہوا۔ قلعہ سیف اللہ میں ایک ایف سی کا قلعہ ہے، اس پہ ہوا، نوشکی میں ہوا اور پی سی گوادر میں ہوا، پنجگور کے ایف سی کیمپ پہ ہوا۔ اس طرح کوارڈینیٹڈ کارروائیاں یہ کافی عرصے سے وہ پلان کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے بلکہ اپنے جو ویب سائٹ پہ اس پہ جاری کیا ہے کہ یہ ہمارا حملہ ہے، اور دریائے بولان کے نام سے انہوں نے اس کو منسوب کر کے مختلف جگہ پر، گوگرد تھانہ جو پولیس اسٹیشن ہے بولان کے وسط میں، وہاں انہوں نے کیا۔ اس مچھ جو ایک تاریخی شہر ہے وہاں ہوا۔ کولپور میں انہوں نے ایک گاڑی کو جلا دی اور چیک پوسٹ پہ حملہ کیا۔
پیپلز پارٹی کے اسی علاقے سے صوبائی اسمبلی کے ممبر حاجی مولادات رائجہ جو ہے وہ اپنے کمپین کے سلسلے میں جو ہے مچھ شہر سے نکل کر آ رہے تھے کولپور کی طرف، ان پہ حملہ ہوا. ان کا ایک جو گن مین ہے وہ اس میں مارا گیا. جوابی فائرنگ ہوتی رہی لیکن یہ نکل گئے. تو آج کل رات سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیپریٹ سٹرائکس ہیں، مطلب چاہے باہر سے کہیں سے کوارڈینیٹڈ ہوں مگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک حملہ نہیں ہے، یہ مختلف حملے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ کیے گئے. یہ بالکل درست یہی ہے کہ مختلف انہوں نے یہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ 40 کلومیٹر 35 کلومیٹر کے ایریے میں 2-4 گروپ میں پہاڑوں سے اتر کر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ماشاءاللہ ہوٹل ہے، بہت مشہور جگہ ہے، یہاں لوگ قیام کرتے ہیں، اترتے ہیں اپنا کھانا پینا، اور ساتھ میں چیک پوسٹ کسٹم کی بھی ہے، لیویز کی بھی چیک پوسٹ ہے. وہ اترے، انہوں نے ان کے گن چھینے، لے گئے اور جلایا، دکانوں کو نقصان پہنچایا. یہی انہی کا جو اونر ہے، جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ مچھ میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے، وہاں سے وہ روانہ ہو کے اس طرف کولپور آ رہے تھے، ان پہ اٹیک ہوا. گوکر تھانے پر اٹیک ہوا، تھانے میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا جس میں ایس ایچ او شہید ہوا، اور ریلوے اسٹیشن پر ایک سپاہی شہید ہوا، پولیس والے کچھ زخمی ہوئے. تو ابھی یہ مختلف اطلاعات ہیں، اور اس میں راگیر کافی، اس میں ٹرک ڈرائیور ہے، کچھ راگیر ہیں، کچھ وہ تقریباً 8 کے، ویسے تو رپورٹ کے مطابق کوئی 11 ڈیتھ ہیں، لیکن کوئی 8 ڈیتھ مختلف پولیس والے، پولیس کے ہاسپٹل کے حکام کنفرم کر رہے ہیں. ٹاپوگرافی ہے اس علاقے کی، اس میں کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہیں، اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں جہاں پر ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، پھر آ کے حملہ کرتے ہیں، ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر دور کہیں نکل جاتے ہیں، دور سے آتے ہیں. سرحد کے تو قریب نہیں ہے یہ علاقہ. نہیں، سرحد کے بالکل قریب نہیں ہے، بہت مشکل ایریا ہے. یہ پہاڑ ایک طرف کوئٹہ کی طرف لگ جاتے ہیں، جو آپ کا کوئلے کان کا ایریا ہے، ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں لگتا ہے، دوسری طرف آپ کے سبی میں لگتا ہے، اور ادھری سے نکل کے ہرنائی اور اس کو ٹچ کرتا ہے. پھر دوسری طرف کلات اور اس ایریا جو منگوچر، کلات، مستنگ، اس طرف لگتا ہے. تو یہ اس طرح ڈیفیکلٹ ایریا ہے جس میں وہ کافی عرصے سے کاروائی بھی ہوتی رہی ہے، پاک فوج کاروائی کرتی رہی ہے، ایف سی کاروائی کرتی رہی ہے، اور شدید یہ جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. اور اسی پوری ایریا میں ایف سی کے خلاف ایک اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آئی ڈی روڈ نصب کیا جاتا رہا، گاڑیوں کو نقصان پہنچتا رہا، ان کو فورسز کو نقصان ہوا. تو یہ ایک کاروائی مختلف ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی پریزنس کہ وہ 3-4 جگہ سے اٹیک کرتے ہیں، ڈسٹرب کر دیتے ہیں ریلوے لائن پہ، اور آپ کے ٹرین جو پیسنجر ٹرین ہیں ان پہ حملے ہوتے رہے ہیں. تو اس طرح کی کاروائی ہوتی رہی ہے. اور آج جان اچکزئی صاحب، ان سے رابطہ جب کیا گیا، انہوں نے کہا 7 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس پوری کاروائی میں، اور ابھی بالکل ختم ہو گیا کام ہے. صرف ہم اس کو ایریا کو کومبنگ کر رہے ہیں کہ اور جہاں جہاں چھپے ہیں یا ان کی ڈیڈ باڈی اگر مل جائے دہشت گردوں کی، یہ ان کی طرف سے ہوتی ہے. اور فورسز بہت بہت شکریہ.